بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اللہ پر توکل کرنا ایمان کا خلاصہ ہے۔ یہ قول سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا ہے۔ تو آئیے سیر علماء کرام کا یہ 134واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے متعلق۔ سعید بن جبیر تابعین میں سے ہیں، امام، حافظ، تقی، عابد، دین کے عالم تھے، بہت زیادہ ذکر کرنے والے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیے۔ ابن عباس اور ابن عمر دونوں ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ان کا مکمل نام ہے سعید بن جبیر بن ہشام ابو محمد یا ابو عبداللہ، دونوں میں سے ان کی ایک کنیت ہے، ابو عبداللہ یا ابو محمد۔ اصل میں عرب کے نہیں تھے، بلکہ بنو اسد کے موالی میں سے آپ تھے۔ آپ حدیث کی روایت کرنے والوں میں زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، یعنی مکثرین میں سے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں، ابو سعید سے روایت کیے ہیں۔ اور ان سے روایت کرنے والوں میں اعمش ہیں، حکم ہیں، سلمہ بن کہیل ہیں، سلیمان احول ہیں، یہ تمام آپ سے روایت کرنے والے ہیں۔ مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سعید بن جبیر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حدیث روایت کرو۔ انہوں نے کہا، سعید بن جبیر نے کہا کہ میں روایت کروں حالانکہ آپ موجود ہیں یہاں پر؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوگی کہ تم روایت کرو حالانکہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، اور تمہارے حدیثیں جو صحیح ہوں گی ان کو صحیح کہوں گا، اور جو غلط ہوں گی وہاں پر میں اصلاح کر دوں گا؟ کیا یہ نعمت نہیں ہوگی؟ روایت کرو۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کو فرماتے ہیں۔ مؤذن وداع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اس حال میں کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور سعید بن جبیر ان کے پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن عباس ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم کیسے روایت کرتے ہو، یہ مجھے دیکھنا ہے، کیونکہ مجھ سے تم نے بہت سی حدیثیں سنی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ روایتیں کیسے کرتے ہو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے۔ سعید بن جبیر کئی صحابہ سے علم حاصل کیے تھے، لیکن ابن عباس کو لازم پکڑے تھے اور ان سے تفسیر حدیث حاصل کیے تھے۔ خود سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس آتا اور میرے صحیفے میں لکھنا شروع کرتا، حتیٰ کہ صحیفہ مکمل لکھ لیتا، اس کے بعد میں جوتوں پر لکھنا شروع کرتا تھا، اور یہاں تک کہ مکمل جوتے میں بھی کہیں پر جگہ نہیں بچتی تھی۔ اس کے بعد پھر میں اپنے ہتھیلی پر لکھنا شروع کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ جگہ بھی خالی نہیں بچتی تھی۔ اور جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بصارت چلی گئی تو کوفے کے لوگ ان سے پوچھنے آتے، یعنی ابن عباس سے پوچھتے آتے کہ فلاں مسئلہ بتاؤ، فلاں مسئلہ بتاؤ، تو آپ کہتے کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر سعید بن جبیر موجود ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ خود سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی سوال کیا فرائض کے متعلق، تو ابن عمر نے کہا سعید بن جبیر کو بلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ حساب جانتے ہیں، فرائض جانتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اسماعیل بن عبد الملک فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رمضان میں ہماری امامت کرتے تھے، کبھی ابن مسعود کی قرات کی تلاوت کرتے، کبھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قرات میں امامت کراتے، تو کبھی دوسروں کی قرات میں، یعنی قرات میں اتنے زیادہ ماہر تھے۔ خصیف فرماتے ہیں کہ تابعین میں
طلاق کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے سعید بن مسیب تھے، اور حج کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے عطا تھے۔ حلال اور حرام کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے طاؤس تھے، اور تفسیر کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے مجاہد بن جبر تھے۔ اور یہ سب فنون یعنی فرائض، طلاق کے مسائل، حج کے مسائل، حلال اور حرام کے مسائل، تفسیر کے مسائل، یہ تمام فنون میں سعید بن جبیر ماہر تھے۔ ہر اس میں آپ مہارت حاصل کیے تھے، اور ہر آدمی آپ سے ہر مسئلے کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جس وقت سعید بن جبیر وفات پائے، اس وقت جو بھی تھے سب ان کے علم کے محتاج تھے۔ عبادت میں بھی آپ خوب آگے تھے، عابد تھے۔ اسبغ بن سید فرماتے ہیں کہ ان کے گھر ایک مرغا تھا جو صبح صبح بانگ دیا کرتا تھا۔ آپ اسی بانگ کو سن کر اڑ جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بانگ نہ دیا، اور آپ صبح تک سوتے رہے، فجر کی نماز بھی آپ نہیں پڑھ پائے۔ تو اچانک جو ہے اس طرح سو جانا آپ کو اچھا نہیں لگا۔ آپ نے کہا کہ مرغے کو کیا ہو گیا، آج جو ہے بانگ نہیں دیا، اللہ اس کی آواز کو کاٹ دے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس کی آواز یعنی اس مرغے کی آواز جو ہے کبھی سنی ہی نہیں گئی۔ ان کی ماں ان سے کہتے ہیں کہ آئندہ کسی پر بھی جو ہے آپ بد دعا مت کرنا، بد دعا کسی کو نہ دینا۔ قاسم بن ابو ایوب فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر نماز میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، اس آیت کو آپ 20 سے زائد مرتبہ پڑھا کرتے تھے جب یہ آیت کے پاس پہنچتے تھے، دہراتے تھے۔ ہلال بن خباب فرماتے ہیں کہ وہ سال میں ایک مرتبہ حج اور ایک مرتبہ عمرہ کے لیے مکہ آیا کرتے تھے، یعنی آپ کوفے میں رہتے تھے تو سال میں 2 مرتبہ ضرور مکہ آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حج کے لیے اور ایک مرتبہ عمرہ کے لیے۔ ہلال بن یصاف فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر ایک رکعت میں قرآن مکمل پڑھے تھے۔ سعید بن جبیر کو قرآن سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ کو بہت زیادہ شغف تھا قرآن سے، اور بہت زیادہ آپ قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ کوفہ میں ہی تربیت پائے تھے، 38 ہجری کو پیدا ہوئے تھے۔ ابن مسعود اور ابن عباس دونوں سے آپ حاصل کیا کرتے تھے، یعنی کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور مکہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آپ جب کوفہ میں ہوتے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حاصل کرتے تھے، اور جب مکہ میں ہوتے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حاصل کرتے تھے۔ لیکن آپ پر جو زیادہ اثر رہا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر رہا۔ اس زمانے میں ایک حادثہ پیش آیا جس کو فتنہ ابن اشعث کہا جاتا ہے۔ محمد بن اشعث خلیفہ کے خلاف میں خروج کیے تھے اور لوگوں سے بیعت لے رہے تھے کہ میں خلیفہ ہوں۔ تو اس وقت میں کئی لوگ آپ کے پیچھے تھے، ان میں کئی لوگ تھے جن میں سعید بن جبیر بھی موجود تھے، بلکہ اس سورہ کو سورہ قرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کئی قاری، کئی قرہ حضرات شامل تھے، سعید بن جبیر بھی شامل تھے۔ تو حجاج بن یوسف باقاعدہ اس کے پیچھے لگے رہے، اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے تمام کو پکڑ کے جو ہے قتل کرنا شروع کیے تھے۔ تو جتنے بھی قرہ تھے سب جو ہے آپس میں بھاگ کر جو ہے چھپ رہے تھے حجاج بن یوسف سے۔ اسی ثورہ میں آپ سعید بن جبیر بھی موجود تھے، اور آپ بھی جو ہے حجاج بن یوسف سے چھپتے رہے، حتیٰ کہ 15 سال تک آپ چھپتے رہے۔ گویا کہ یہ 80 پر 2 میں یہ بیعت لے رہے تھے، اور 90 پر 5 ہجری کو آپ جو ہے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں پکڑے گئے، یعنی خالد بن عبداللہ قصری جو مکہ کے امیر تھے، انہوں نے جو ہے ان کے ہاتھ آپ آئے، اور آپ کو کوفہ جو ہے بھیجا گیا حجاج بن یوسف کے پاس۔ تو حجاج بن یوسف اور ان کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ قتل کرنے سے پہلے روایتوں میں موجود ہے، تراجم کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے دعا کیا اللہم لا تسلطہ علی احد بعدی، کہ یہ جو ہے میرے بعد کسی کو نہ مار سکے۔ اور روایتوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے انتقال کے 15
دن کے بعد حجاج بن یوسف کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب یہ اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں تھے حجاج بن یوسف، تو اس وقت جو ہے بار بار ایک جملہ کہتے تھے، وہ یہ ہے کہ مالی ولی سعید بن جبیر، مالی ولی سعید بن جبیر، اس طرح جو ہے کہا کرتے تھے۔ تو یہ مختصر سی باتیں ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے متعلق۔ یہ عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد ہیں، اور ان سے آپ علم حاصل کیے تھے، لکھتے تھے، اور ان کے اقوال باقاعدہ لوگوں نے جو ہے ایک الگ انداز میں جمع کیے ہیں لوگوں نے، اور ان کے اقوال تفسیروں میں ہم جہاں چاہیں وہاں پا سکتے ہیں، کئی اقوال ان کے تفسیروں میں نقل کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔